بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں باسط علی۔ امید کرتا ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج میں آپ کے سامنے جماعت نحو کی شامل نصاب اردو کی کتاب کے حصہ نصب میں سے سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے اس سبق کے مصنف مولانا شبلی نعمانی کے تعارف کو بغور پڑھا اور سبق کے جو مشکل الفاظ معانی تھے وہ بھی دیکھ لیے تھے۔ مشکل الفاظ معانی اس لیے پہلے ذکر کر دیے گئے تاکہ جو بقیہ سبق ہے جب ہم عبارتوں کی یا اقتباسات کی تشریح کریں گے آپ کو وہ سمجھنے میں مشکل نہ آئے۔ اور اگر امتحان نقطہ نگاہ سے بات کی جائے تو جب اقتباسات کی تشریح آپ کرتے ہیں تو اس میں 4 نمبر کے الفاظ معانی بھی آتے ہیں، لہٰذا وہ ہم نے پہلے ہی ذکر کر لیا۔ آج کے لیکچر میں ہم سبق کے جو عبارتیں ہیں ان کی تشریح اور خلاصے کو بغور پڑھیں گے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، ہر جاندار اپنے مسکن سے محبت کرتا ہے، پرندے اپنے گھونسلوں کو نہیں چھوڑتے، حشرات الارض اپنی بلوں میں رہتے ہیں اور جتنے بھی وحشی جانور ہیں وہ جنگلوں میں اپنے مخصوص خطوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ آندھی آئے، طوفان آئے، موسم کی جیسی بھی گرمی اور سختی ہو، وہ کبھی بھی اپنا گھر چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اپنے وطن سے، اپنے گھر سے بڑی ہی محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی جس جگہ اپنی زندگی گزارتا ہے، رہتا ہے، اس کو بھی اپنے وطن اور گھر سے محبت ہوتی ہے۔ گھر صرف ایک عمارت کا نام نہیں ہے، وہاں پر بسنے والے لوگ، ان کے آپس کے تعلقات، احساسات اور خوشی اور غم میں شریک ہونا، یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں، جب ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، تب ہی ایک اچھا گھر وجود میں آتا ہے۔ لیکن تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ لوگوں نے اپنی خوشیوں کے حصول کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، لیکن جب وہ اپنا گھر چھوڑتے ہیں، اپنا وطن چھوڑتے ہیں تو ساتھ بہت زیادہ تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عزیز طلباء، تاریخ اسلام میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مسلمانوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے اسلام پر عمل کرنے کے لیے اپنا خاندان، اپنے مال اسباب سب کچھ چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ اس ہجرت کو ہم ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ہجرت مدینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ یہ ہجرت فرمائی، اپنا مال اسباب، خاندان سب کچھ چھوڑ دیا، ماتھے پر شکن تک نہیں لائے اور اللہ کی رضا میں وہ راضی ہو گئے۔ جو لوگ اللہ کی رضا میں جب راضی ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت چونکہ وحدہ لا شریک ہے، وہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں تکالیف برداشت کی، مصائب کا سامنا کیا، اپنے گھر پر چھوڑے، پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک ایسا انعام دیا ہے جس کو رب تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیات میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت و جہاد کیا اور راہ خدا میں، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک ایسا انعام ہے ہجرت و جہاد کرنے والے مسلمانوں کے لیے، جو کہ آفاقی ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ عزیز طلباء، آج کے ہم سبق جس کا عنوان ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اہم نکات ان کو پڑھیں گے۔ جو تدریسی مقاصد ہیں سب سے پہلے ہم ان کا بغور مطالعہ کر لیں گے، سمجھ لیں گے، تاکہ آپ کو خلاصہ لکھنے میں اور عبارتوں کی تشریح کرنے میں مشکل نہ آئے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں مصنف کی منشا کیا ہے۔ عزیز طلباء، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ان کی جو پہلی رات، اس کا واقعہ مولانا شبلی نعمانی نے اور دیگر جو جزیات ہیں اس ہجرت کے، ان کو انتہائی اختصار کے ساتھ محققانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ جملوں کو مختصر بیان کیا، چونکہ ایجاز و اختصار ان کی جو اسلوب بیان ہے ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، لہٰذا پڑھنے والے کو
بات پوری سمجھ بھی آ جاتی ہے، جو ان کا تحقیقی انداز ہے تو اس پر یقین کرنا بھی ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ اب ہم تدریسی مقاصد کو بغور دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے جو اہم نقطہ وہ یہ ہے تبلیغ اسلام کی ابتدائی مشکلات۔ عزیز طلباء، ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، اس کے بعد جو مشکلات ہیں اس کا ایک ایسا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہے کہ جہاں پر صبر بھی آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں نے بھی بہت مسائل برداشت کیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام کا اللہ کو رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اعلان نبوت فرمائیے اور میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجیے، تو جب بھی تبلیغ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، اس کے بعد اپنے خاندان والوں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو اکٹھا کر کے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہ وہی ڈر سنایا اللہ رب العزت کا جو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا سورۃ الشعراء کی آیت میں کہ اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار تھے، قریبی تھے، تو آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت کی۔ اور یہ وہ شخصیات ہیں اسلام میں کہ جنہوں نے بلا تعامل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا جو اعلان سننے کے بعد اس کا اقرار بھی کیا تھا۔ پھر آپ جب کوہ صفا پر جاتے ہیں، اہل قریش کو اکٹھا کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ میں صادق و امین ہوں، تم اس بات کو بھی مانتے ہو، مجھ سے وعدہ لے لیتے ہو؟ کہتے ہیں بے شک آپ صادق و امین ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری جانب سے تم پر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا بے شک آپ سچے ہیں، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ تم میری سب باتوں کو مانتے ہو تو پھر یہ بھی سن لو کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا، طرح طرح کی مشکلات آپ کو پیش آئیں، اتنی زیادہ مشکلات تھیں اگر کوئی اور اس راہ حق میں ہوتا تو شاید وہ اس راستے سے ہٹ جاتا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، یہ فریضہ آپ نے ہی سر انجام دینا تھا۔ آپ نے تمام تر تکالیف کے باوجود جو اسلام کا شجر تھا اس کا بیج بویا اور الحمدللہ پھر وہ شجر پھلدار اور سایہ دار درخت بھی بنا۔ ابتدائی مشکلات کو ہم سنتے بھی رہتے ہیں، بہت زیادہ تھیں جو لفظوں میں بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ جو جتنی بھی ابتدائی مشکلات ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا ایک حسین پہلو ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو آپ نے کس خوش اسلوبی کے ساتھ یا کس طرح صبر و استقامت کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، جو کہ اللہ کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کہ آپ کی جو سیرت تھی، اسی سیرت کو جب صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان مشکلات کو سامنا کیا۔ اور مولانا شبلی نعمانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے، اور یہ جو سبق آج ہم پڑھنے جائیں گے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں انہوں نے مذہبی الفاظ و تراکیب کا انتہائی خوبصورت انداز میں استعمال کیا ہے کہ پڑھنے والے کو ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ سارے کا سارا جو منظر ہے وہ سامنے آ گیا۔ اتنے حسین پیرائے میں انہوں نے مذہبی جو الفاظ ہیں، جو تراکیب ہیں، جیسے جلاوطن، خون بہار وغیرہ وغیرہ جتنے بھی استعمال کی ہیں، انتہائی خوبصورت پیرائے میں اس کو بیان کیا ہے، جو سننے والے اور پڑھنے والے کو سمجھ بھی آ جاتی ہیں اور جو کہانی کا ایک لطف ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ عزیز طلباء، اگلا نقطہ ہے تاریخ اسلام۔ مولانا شبلی نعمانی نے مذہبی الفاظ و تراکیب کو اس حسین پیرائے میں استعمال کر کے تاریخ کو بیان کیا ہے کہ جب انسان تاریخ اسلام کو پڑھ لیتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، پھر اس کے اندر ایک اسلامی جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ تاریخ چونکہ میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ گزشتہ واقعات اور حالات کو بیان کرنا یہ تاریخ کہلاتی ہے۔
تاریخ اسلام کی اگر بات کی جائے تو یہ اسلامی لٹریچر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے مسلمانوں کے پاس۔ ہم جب تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کی فتوحات، ان کے مسائل، ان کی مشکلات، اسلام کی خاطر قربانیاں کی بہت بڑا حصہ ہمیں سننے یا پڑھنے کو ملتا ہے، جو پڑھنے کے بعد ہر خیر مند مسلمان اس کے اندر جو اسلامی جذبہ ہوتا ہے وہ مزید پرجوش ہو جاتا ہے، اور اس کا پھر جی کرتا ہے کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کی خاطر قربانیاں دے کر خدمت کی ہے، ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابق اسلام کی خدمت کو سر انجام دے سکیں۔ چونکہ تاریخ ایک پہلو ہوتا ہے زندگی کا، جو قومیں اپنے ماضی کو بھلا کر مستقبل کی عمارت کو کھڑا کرتی ہیں، وہ عمارت قائم نہیں رہتی، وہ یوں سمجھ لیجیے ایک ریت کا ڈھیر ہے جو کسی وقت بھی اڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا تاریخ اسلام کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، تاکہ ہمارے اندر ایک اسلامی جذبہ جو اس کا چراغ جل رہا ہے وہ بھی روشن رہے۔ عزیز طلباء، اگلا مدعا ہے حق و صداقت کی خاطر مشکلات۔ جب انسان کے اندر اسلامی جذبہ موجود ہو، اسلام کی جو محبت ہے وہ بھی موجود ہو، پھر حق اور صداقت کی خاطر جتنی بھی مشکلات آتی ہیں اس کو انسان خوش اسلوبی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی خاطر گھر کو چھوڑا، جہاد بھی کیا، مال و اسباب کو اپنے سامنے نہیں رکھا، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے عزت کی روزی اور بخشش جیسا سامان رکھا ہوا ہے۔ جب اسلام ہمیں اتنی عزت دے رہا ہے تو جو لوگ اسلام کی وجہ سے معزز ہوئے، پھر ان لوگوں نے اس حق کی خاطر، سچ کی خاطر نہ اپنی اولاد کو سامنے رکھا، نہ اپنے مال اسباب کو، حتیٰ کہ والدین کی محبت پر بھی اسلام کو فوقیت دی ہے۔ یہ تو تھے اس سبق کے تدریسی مقاصد، یہ اس لیے پہلے ذکر کر دیے گئے تاکہ جب آپ اقتباسات کی تشریح کریں تو یہ سارے مقاصد آپ کے ذہن میں ہوں۔ جب آپ اقتباسات کی تشریح کرتے ہوئے ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو تشریح کرنے میں مشکل نہیں آئے گی، وہ خود بخود آپ کے پاس الفاظ بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ عزیز طلباء، اگر بات کی جائے اس سبق کی تو صنف ادب کے لحاظ سے یہ جو ہمارا سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیرت نگاری ہے۔ سیرت ہوتی ہے کسی شخصیت کے حالات زندگی کو بیان کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو زندگی کا ایک پہلو ہے، بلکہ اس زندگی کا ایک حصہ جو اب آپ نے ہجرت فرمائی، اس ایک حصے کو اور اس کے چند دیگر جزیات کو علامہ شبلی نعمانی نے اس سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، جس کو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد اس کا جو ماخذ ہے کہ جس کتاب سے یہ آپ کا سبق لیا گیا ہے وہ مولانا شبلی نعمانی کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کتاب میں سے یہ آپ کو سبق پڑھنے کو ملے گا۔ اگر آپ مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پوری کتاب کو جو 6 جلدوں پر محیط ہے لے سکتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی تاریخ اسلام کا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چل سکے۔ عزیز طلباء، اب اس میں کچھ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں آپ کے سبق میں، اس کو پہلے سے ہی بیان کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ جب عبارتوں کی یا اقتباسات کی آپ تشریح کریں گے تو آپ کو مشکل نہ پیش آئے۔ سب سے پہلے لفظ ہے دار الامان۔ جو دار کہتے ہیں گھر کو، امان کہتے ہیں جہاں پر امن ہو، سکون ہو۔ تو دار الامان سے مراد ہے مدینہ طیبہ۔ ایک دار الحرب ہوتا ہے، دار الحرب ایسے خطے کو کہتے ہیں جہاں پر اسلامی حکومت نہ ہو، غیر مسلموں کی حکومت ہو۔ تو لہذا دار الحرب جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہوتی، دار الامان ایسا دار یا ایسا گھر، ایسا وطن جہاں پر اسلامی حکومت ہو اور لوگ اپنی مرضی کے مطابق اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد لفظ ہے وحی الہی۔ تو یہ تو آپ جانتے ہوں گے، وحی کا ویسے جو لغوی مطلب ہے وہ اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت نے پیغام حضرت جبریل امین کے ذریعے انبیاء تک پہنچائے ہیں وہ وحی کہلاتے ہیں۔ تو وحی الہی سے مراد الہ اللہ کی ذات ہے، تو اس سے مراد وہ پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت نے بھیجا تھا۔ اس کے بعد ہے جلا وطن۔ جلا وطن سے مراد ہے، جلا کا مطلب ہوتا ہے نکال دینا وطن، وطن سے، یعنی جب سزا کے طور پر کسی کو وطن سے نکال دیا جائے تو
اس سزا کو، اس پر جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو جلا وطن کہتے ہیں۔ پھر ہے فاتح خیبر۔ فاتح کہتے ہیں فتح کرنے والا۔ خیبر کا جو قلعہ ہے یہ بڑا ہی مشہور ایک واقعہ بھی ہے۔ اگر غزوات کی بات کی جائے تو فاتح خیبر سے مراد جو ہستی ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے۔ یہ آپ کا لقب بھی تھا، آپ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، بالکل جس طرح اسد اللہ کے لقب سے ان کو جانتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہے قرارداد۔ قرارداد کا مطلب ہوتا ہے عہد و پیمان کرنا، بات کر لینا، کسی بات کو پہلے سے ہی طے کر لینا، بعد میں اس پر پھر عمل کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، قرارداد کے بعد ہے اگلی اصطلاح خون بہا۔ خون بہا کا مطلب ہوتا ہے جو خون بہانے کے عوض جو قیمت ادا کی جاتی ہے اس کو خون بہا کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، اگر آپ پاکستان پینل کوڈ یا مجموعہ تعزیرات پاکستان کو بھی دیکھیں، اس میں بھی آپ کو قصاص اور دیت کی دو اصطلاحات ملیں گی۔ قصاص یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو قتل کر دیا جائے تو جو قاتل ہے اس کو سزا کے طور پر قتل کیا جاتا ہے، یعنی خون کا بدلہ خون سے لینا، یہ قصاص کہلاتا ہے۔ لواحقین اگر چاہیں کو معاف بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کے پاس اختیار ہے جو شرعی بھی ہے اور قانونی بھی۔ اگر وہ معاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عوض جو قیمت لی جاتی ہے اس کو دیت کہا جاتا ہے۔ چونکہ عرب میں جو دیت کے طور پر قیمت لی جاتی تھی یا جس کو خون بہا کہتے تھے، وہ قیمت بنتی تھی 100 اونٹ، یعنی مقتول جو ہے اس کے ورثاء کو، جو اس کے وارثان ہیں، اس کے بچوں کو، اس کی اولاد کو یا اس کے والدین کو 100 اونٹ دیت کے طور پر دیے جاتے تھے اور قاتل کو پھر معاف کر دیا جاتا تھا، وہ سزا قصاص کی سزا سے بچ جاتا تھا۔ یہ تو اس طرح کوئی ابتدائی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو گوش گزار کر دی، تدریسی مقاصد اور یہ اصطلاحات۔ امید کرتا ہوں اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی یہ ساری چیزیں۔ اب ہم سبق کی جانب بڑھتے ہیں، اس کے پیراگراف کو دیکھتے ہیں اور اس کے جو میں نے اہم نکات بنائے ہیں وہ آپ لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اقتباسات کی تشریح کرنے میں مشکل نہ آئے۔ اور اگر امتحانی نقطہ نظر سے میں آپ کو بتاؤں تو یہ سبق جو ہے آپ کا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت اہم سبق ہے۔ اس میں سے اکثر پیراگراف کی تشریح یعنی اقتباسات کی تشریح پوچھ لی جاتی ہے، اور جو دیگر اس کا جو خلاصہ ہے وہ بھی بڑا ہی ضروری ہے، لہٰذا اس کو آپ نے بغور سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے اگر بات کی جائے صفحات کی تو یہ جتنے بھی میں نے نکات اس سبق کے لکھے ہوئے ہیں یہ صفحات کی ترتیب کے مطابق ہیں۔ آپ انہی نکات کو اسی ترتیب سے لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ آئے، تو جب آپ خلاصہ لکھیں گے آپ کو تب بھی آسانی رہے گی۔ سب سے پہلا نکتہ ہے دعوت اسلام اور اللہ تعالیٰ کا حکم۔ عزیز طلباء، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اسلام کی تبلیغ کی جائے، میرا ایک ہونا ان کو بتایا جائے کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جب دعوت کا آغاز کیا تو جو قریش کے لوگ ہیں، کفار مکہ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، ہر طرف سے تلواروں کی جھنکاریں سنائی دیتی تھیں۔ تو اس عالم میں جب مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئیں تو پھر اللہ رب العزت نے حکم دے دیا مسلمانوں کو کہ وہ اب مکہ شہر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں تاکہ وہاں جا کر وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ان مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو ارادہ کرنا تھا وہ موقوف رکھا، چونکہ نبی کا ہر وہ کام کرتا ہے جس کا اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کیا کہ جب مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ جائے تو میں بھی پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ پھر ہے جی اکثر صحابہ کرام کا مدینے پہنچنا، کیونکہ جب ہجرت کا حکم ہو چکا تو بہت سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی مدینہ جا چکے تھے اور وہاں پر جا کر جو پہلی ریاست اسلام کی قائم ہوئی تھی وہاں پر انہوں نے بسیرا کر دیا تھا، اور وہاں کے رہنے والے جو انصار ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تذکرے سنایا کرتے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام وہاں پر پہنچ چکے تھے، تو جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اب لوگ جو مسلمان مکہ سے جا کر مدینہ پر بس چکے ہیں، مدینہ میں رہ رہے ہیں،
وہاں پر جا کر اسلام زور پکڑ رہا ہے، اسلام کے اندر تقویت آ رہی ہے، تو یہ لوگ جب مضبوط ہو جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ ہمیں ان سے خطرہ لاحق ہو۔ تو اسی چیز کو زیر نظر رکھتے ہوئے جو کفار مکہ ہیں انہوں نے پھر مشاورت کی۔ اگلا ہوتا ہے کفار کی مشاورت۔ یہ سارے کافر جو اہل قریش ہیں یہ دارالندوہ میں اکٹھا ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نبوت کا 13واں سال ہے اس کا واقعہ ہے ہجرت کا۔ تو دارالندوہ میں جتنے بھی کفار ہیں وہ اکٹھے ہوئے، اپنی اپنی رائے پیش کی کہ کس طرح اسلام کے شجر کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ پھر کیا ہوا، سب نے مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیا جائے، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے تاکہ نہ آپ ادھر رہیں اور نہ ہی اسلام پھیل سکے۔ پھر ابو جہل کا مشورہ، جو ابو جہل کی رائے تھی، اس نے یہ کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک شخص کو منتخب کیا جائے اور سب مل کر تلوار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس طرح جو آپ کا خون ہے تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا۔ تو یہ جو آخری رائے تھی ابو جہل کی، معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اس پر تمام کفار نے اتفاق کیا اور کہا اس رائے پر ہم عمل کریں گے۔ جب یہ رائے طے پا گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا، تو اس کام کو مکمل کرنے کے لیے، اس رائے کو جس پر انہوں نے اتفاق کیا تھا پورا کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کیا۔ کفار رات سے یعنی شام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک جو آپ کا پاک گھر ہے اس کا محاصرہ گھیراؤ کر لیا تھا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں گے تو جو وہ ناپاک ارادہ لے کر آئے تھے اس پر ہم لوگ عمل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں گے تاکہ اسلام کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس کو ہم روک سکیں۔ پھر عزیز طلباء، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا جب محاصرہ کیا گیا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہا جاتا تھا، تو جو مکے کے کافر ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کی گواہی دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہجرت کرنی تھی تو پھر آپ نے اپنا جو بستر تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا اور کہا آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح جو میرے پاس امانتیں پڑی ہیں وہ لوگوں کو واپس کر کے ان کے اہل کے سپرد کر کے آ جانا۔ عزیز طلباء، اس میں ایک لطیف نکتہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ جانتے تھے کہ جس بستر پر وہ آرام کر رہے ہیں یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ یہ قتل گاہ ہے۔ ان کو پتا تھا کہ کفار ناپاک ارادے سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو میں انہی کی جگہ پر اس بستر پر سو رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے زمانے والوں کو یہ پیغام دیا، یہ وہ پیغام ہے جس کا اعلان اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں کچھ یوں کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ آیت کچھ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بستر پر سو جانا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، سورہ احزاب کی اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ حضرت علی سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ پیاس کی شدت میں پانی کے جام سے بڑھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ مجھے ایک ایسی رات بھی نصیب ہوئی ہے کہ جس رات میں سکون کی نیند سو سکا ہوں۔ عرض کیا گیا کہ بتائیے وہ کون سی ایسی رات ہے کہ جب آپ کو سکون کی نیند آئی ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ہجرت کی رات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ اس رات میری خوش بختی یہ تھی کہ میں بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سویا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا اے علی کہ صبح ہوتے ہی سب لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ آج کی رات مجھ کو
موت نہیں آئے گی، صبح اٹھ کر میں وہ کام سر انجام دوں گا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو معمور کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بستر عطا کیا اور امانتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی تھی ان امانتوں کا سونپنا بھی بہت ضروری تھا۔ غور کیجئے گا کہ جب اتنی مشکل ہو، دشمن باہر کھڑا ہو، ان حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقوق العباد کو نہیں بھولے اور یہ زمانے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، جو حقوق العباد ہیں ان کا ادا کرنا لازم ہے۔ لہٰذا جو آپ کے پاس امانتیں پڑی ہوئی تھیں، آپ نے کہا کہ میں تو مدینے جا رہا ہوں، لہٰذا جن لوگوں کی امانتیں ہیں وہ ان کے اہل تک پہنچنا بہت ضروری ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورۃ النساء میں کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ تو جو امانتیں آپ کے پاس تھیں، آپ نے اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے لا ایمان لمن لا امان، جس میں امانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اپنے صادق و امین ہونے کا حق کچھ یوں ادا کیا کہ ان مشکل گھڑیوں میں بھی جو آپ کے پاس امانتیں موجود تھیں ان کو ان کے اہل تک پہنچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمور کیا۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس کے اہم نکات آپ لکھ لیجئے گا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جو بقیہ سبق ہے اس کے اقتباسات کی تشریح اور خلاصے کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔